سب سے پہلے آپ لوگوں کو چھٹی والے دن تکلیف دینے کی معذرت، لیکن جب پنجاب میں چیف منسٹر مریم نواز جو ہے وہ چھٹی والے دن بھی چھٹی نہیں کرتی اور ہر روز کام ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر ہماری چھٹی بھی نہیں ہوتی، اور پنجاب میں اب میڈیا ہو یا انتظامیہ ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں، سب کو کام کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے آپ کو بھی آج جو ہے وہ تکلیف دینی پڑی مجھے۔ پہلے تو میں اپنی طرف سے، چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے اپنے تمام جو پاکستان کے ہمارے شہری ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان سب کو عید کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اور چند ایک ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں جو ٹریفک حادثات سے متعلق تھے، آتش زدگی کا ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو قیمتی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں اس عید کے موقع پر، یقیناً وہ ایک تکلیف دہ امر ہے، اور اس کے لیے میں ان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ چیف منسٹر صاحبہ نے ان تمام واقعات کا نوٹس بھی لیا ہے، جو زخمی ہیں ان کو جو سہولیات ہیں صحت کی وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو لوگ دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت ہے۔ عید بہت خاص دن ہوتا ہے ہمیشہ ہم مسلمانوں کے لیے، عید خوشی کا تہوار ہوتا ہے، عید جو ہے وہ ملنے ملانے کا تہوار ہوتا ہے، عید والے دن باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے، لیکن چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ تو اتوار کی چھٹی بھی نہیں کرتی، تو مجھے پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کی چھٹی بھی نہیں ہوگی، اور وہ نہیں ہوئی۔ جو ایک روایت ہے پنجاب کے اندر، شہباز شریف صاحب نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا خاص طور پر صفائی کے معاملات کے حوالے سے پنجاب کے اندر، جس کو ایک گولڈ سٹینڈرڈ کہا جا رہا تھا کہ شہباز صاحب کے دور کے اندر 1.5 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ جگہ پر جو ہے وہ صفائی ہو جاتی تھی، جگہیں جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی تھی۔ پھر ہم نے ایک تعفن زدہ اور ایک گندگی بھری حکومت دیکھی جس نے پورے پنجاب کو جو ہے پورے پاکستان کو گندا کر دیا، اور اب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس گولڈ سٹینڈرڈ کو ڈائمنڈ سٹینڈرڈ سے جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے الحمدللہ، اور پنجاب جو ہے وہ چونکہ آبادی کے حوالے سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے، تو اس صوبے میں جو ہے وہ لاکھوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، اور اتنی ہی ظاہر ہے کہ آلائشیں بھی جمع ہوتی ہیں۔ عید سے باقاعدہ پہلے پری عید اور آفٹر عید جو ہے یہ 2-3 طرح کے میکنزم ڈیولپ کیے گئے تھے، جس کے اندر جو عید سے قبل جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے گھر گھر جو ہے وہ بیگ تقسیم کیے، اور پہلی دفعہ جو ماحول دوست 32 لاکھ بیگ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں پر پہنچائے گئے، اور اسی 32 لاکھ بیگز کی وجہ سے الحمدللہ جو ایک سڑکوں پر جو وہ علائشیں پھینکنے کا اور گرانے کا عمل ہوتا ہے اس کو کیٹر کیا گیا، پھر گھروں کے باہر سے جو علائشیں موجود تھیں ان کو اٹھایا گیا، اور یہ بھی جو ہے وہ ہوا پہلی دفعہ کہ پنجاب کی اور لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ فینائل اور عرق گلاب سے دھوئی گئی۔ سو اس لیے کہیں بھی گزرتے ہوئے آپ کو وہ بدبو اور وہ تکلیف جو ہوتی تھی لوگوں کو سڑکوں پہ سے علائشیں اٹھانے کے بعد بھی، وہ کسی کو جو ہے وہ نہیں ہوئی، بلکہ بڑے انوویٹو آئیڈیاز چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی شیئر کیا، جس میں چونے کے ساتھ جو ہے وہ عید مبارک لکھا ہوا ہے اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے۔ سو بہت محنت کی ویسٹ مینجمنٹ کے جو تمام ہمارے اہلکار ہیں، ہمارے منسٹر صاحب ذیشان رفیق صاحب، ابھی بھی وہ اس وقت وہ پسرور میں ہیں اور نارووال اور پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں جانا ہے، ان کی پوری ٹیم، جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے، جو LWMC کا پورا عملہ ہے، ان تمام لوگ جو ہے یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو بہت شاباش بھی دی ہے، ان کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا ہے، کیونکہ آج اس عید کے اوپر جو سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے اس کو میٹ کرنا جو ہے وہ باقی صوبوں کے لیے بھی ممکن نہیں رہا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے میں خدا پاک سے بہت عاجزی سے کہہ رہی ہوں کہ یہ میڈیا کی آنکھوں نے دیکھا بھی اور رپورٹ بھی کیا کہ کسی صوبے کے اندر صفائی کے یہ انتظامات موجود نہیں تھے جو پنجاب نے چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی کر کے دکھائے، اور چیف منسٹر صاحبہ ہر ایک موقع پر خود سپروائز کر رہی تھی۔ وہ 1139 جو ہیلپ لائن ہے اس کے ذریعے جو ان کو ذاتی طور پر چیزیں مل رہی تھیں، جو ان کو ٹویٹر کے ذریعے مل رہی تھیں، تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خود سے اس کو مانیٹر کر رہی تھی، اور الحمدللہ اس کو جو ہے وہ تمام شہریوں نے بھی آبزرو کیا کہ کہیں پر تعفن بدبو ان کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور کسی بھی سڑک پر یا گلی پر جہاں بھی قربانی ہوتی تھی
1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کا ان کو ٹائم فریم دیا گیا تھا 1 گھنٹے کا. 1 گھنٹے کے اندر اندر ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا تھا. اور 3 دن جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس گولڈ اسٹینڈرڈ کو سیٹ کیا ہے. سیف سٹی کے کیمروں کے ذریعے جو ہے سیف سٹی کے کیمروں کے ذریعے پہلی دفعہ مانیٹرنگ ہوئی. سیف سٹی کو کیمروں کو اس لیے بھی استعمال کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے کہیں پر سڑک پر لاشیں اگر پڑی ہوئی ہیں تو وہ فوری طور پر ویسٹ مینجمنٹ کے اداروں کو جو ہے انفارم کیا جاتا تھا. اور ویسٹ مینجمنٹ کے عملے کو بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. ان کو کھانا، ان کو عیدی، ان کے لیے جو ہے وہ کیش انعامات جو ہے وہ موقع پر بھی تقسیم کیے گئے. اور چیف منسٹر صاحبہ کی جو 0 ٹالرنس تھی صفائی کے حوالے سے وہ امپلیمنٹ ہوئی. کچھ فگرز میں آپ کو جو اپڈیٹڈ فگرز ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں جو یہ ڈیش بورڈ کے ذریعے جو ہے ہمیں ملے ہیں. یہ جو پہلے میں قربانی کے جو فگرز ہیں آپ کے ساتھ پہلے وہ شیئر کرتی ہوں. یہ ہمارے پاس پورے پنجاب کا جو ہے وہ فٹ فال ہے کہ جو اینیملز جو ہیں بہاولپور میں کتنے تھے، ڈیرہ غازی خان میں، فیصل آباد میں، تو ٹوٹل جو ہے 18,17,000 مویشی جو ہے وہ قربانی کے لیے جو ہے وہ موجود تھے. اور جیسے میں نے کہا کہ 32 لاکھ جو بیگز ہیں وہ تقسیم کیے گئے. جو پرائمری کلیکشن سینٹرز تھے وہ 5,665 تھے، جس کے اوپر ٹوٹل HR جو ہے وہ 54,000 ڈپلوائے کی گئی تھی، جس میں سے 47,323 اپنی ان کی جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں ان کی ایگزسٹنگ تھی. لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ 7,466 ایڈیشنل جو ہے وہ ورک فورس جو ہے وہ ہائر کی گئی. اس کے لیے جو 54,000 کے قریب تقریباً یہ ہوا. ٹوٹل مشینری جو ہے وہ 11,918 جو ہے وہ ٹوٹل مشینری تھی اس پورے جو پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے، جس کے اندر ایگزسٹنگ جو ہے وہ 5,705 تھی، لیکن 6,213 نئی جو مشینز ہیں وہ اس کے لیے لی گئیں اور اس پورے جو پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سب لوگوں نے بھی بہت ساری سیکیورٹی تھریٹ الرٹس موجود تھی صوبے کے اندر، جس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی لاسٹ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ان تک پہنچائی گئی، جس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ نے مکمل طور پر ایک مضبوط اور مربوط قسم کا سیکیورٹی پلان مرتب کیا. الحمدللہ اس سیکیورٹی پلان کے اوپر بھی عمل درآمد ہوا اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر نہیں ہوا. مویشی منڈیوں میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات تھے. جو ہمیشہ پہلے ایک روایت ہوتی ہے کہ وپاریوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا، مویشی چوری کر لیے گئے، الحمدللہ اس دفعہ پنجاب میں ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. اور جو مویشی منڈیاں ہیں وہ بھی ایک تمام تر انتظامات کے ساتھ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر موجود تھیں. اور یہ ابھی جو ویسٹ کلیکشن ہوئی ہے اس میں 75,496 جو یہ ہماری ویسٹ اس میں اٹھائی گئی ہے ٹن، 76,496 ٹن ویسٹ اٹھایا ہے جی. منڈے کو ٹیوزڈے کو اٹھایا ہے 66,371 ٹن. اور یہ ٹوٹل جو ہے یہ آج کا فگر اس میں موجود نہیں ہے، یہ کل تک کے فگر ہیں. اس میں جو ہے 1,41,000 ٹن علائشیں اور جو پورا کوڑا ہے وہ اٹھایا گیا ہے. اس میں پوری ڈیٹیلز ہیں جو کتنی کمپلینٹس جنریٹ ہوئی ان میں سے یہ میرے پاس موجود ہے، سوائے چند ایک کمپلینٹس کے جو کل تک موجود تھی اس کو فوری طور پر کل ہی حل کر لیا گیا تھا. اور کمپلینٹس کے اوپر ایک باقاعدہ کنٹرول روم بنایا گیا تھا جس کے اوپر پورا کنٹرول روم جو ہے اس کے لوگوں نے بھی عید نہیں منائی، انہوں نے بھی پنجاب کے لوگوں کو صاف ستھری اور ماحول جو ہے وہ صاف ستھری عید دینے کے لیے اپنا جو ہے کام کیا. لیکن دوسری طرف عجیب بات ہے، ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہے وہ اب پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا، وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. میری گزارش ہے بھائی پہلے کوڑا تو اٹھا لو. پورا میڈیا جو ہے وہ کل بتاتا رہا کوڑا اٹھانے کے لیے تھوڑی سی مریم نواز کی نقل کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے، تھوڑے سے ریسورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں. اور آپ کے لیے تو اتنی سی محنت بھی کافی ہوگی، مریم نواز نے خیر بہت ساری کی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی آپ نہیں کر سکے. تو کوڑا تو اٹھا لیں، اس کے بعد دھمکی بھی کسی اور کو دے دیجیے گا.
لیکن افسوس کی بات ہے کہ عید والے دن بھی اپنی جو نفرت ہے، اپنا جو انتشار ہے، وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے. کوڑا ان سے اٹھایا نہیں جاتا، باتیں ان سے آپ کرا لیں جتنی مرضی. بیرسٹر صاحب نے کل بھی جو ہے وہ پورا فوکس جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر ہے. او بھائی لاہور ہی آ جاؤ پھر، اگر آپ کو خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں ہے، آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں بتانے کو کچھ نہیں ہے، تو بھائی پھر لاہور ہی آ جاؤ. ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی خاطر تواضع کر دیتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کوڑا کیسے اٹھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے کرتے ہیں. اور ایک صحافی بھی ہمارا جو ہے اس کا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی میں ان کے لوائقین سے بھی اور آپ تمام صحافی برادری کے ساتھ بھی میں اظہار یکجہتی بھی کرتی ہوں اور میں مطالبہ کرتی ہوں کہ اس صحافی کے قاتلوں کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے. یہ عجیب بات ہے، میں اس وقت عید کے موقع پر کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن واجبات ضرور مانگیں، وفاق سے واجبات مانگنے چاہیے، لیکن اپنی طرف بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنے واجبات دینے ہیں. بجلی کی مد میں آپ کے کہاں کہاں لائن لاسز ہوتی ہے، آپ خود ان کی حکومت ان کے ایم پی ایس کی سرکردگی میں گرڈ اسٹیشن پہ حملے کراتی ہے. گرڈ اسٹیشنز کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. ان کی قبضہ کرنے کی، ان کی دہشت گردی کرنے کی عادت نہیں جاتی، اور وہ پھر مطلب آج عید ہے، آج چھوڑ دیتے ہیں، کل سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسکور سیٹل کریں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو عید کے اوپر چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ڈائریکشنز دی تھی کہ جو کرائے ہیں وہ کم ہونے امپلیمنٹ ہونے چاہیے، اور یہ بھی ان آنکھوں نے اور پنجاب کے عوام نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹرز کو کرائے واپس کرنے پڑے. آپ کو پتا ہے ٹرانسپورٹر کی جیب میں جو پیسے چلے جائیں وہ کبھی باہر نہیں آ سکتے، لیکن پنجاب میں ٹرانسپورٹرز کی جیب سے اضافی کرائے نکال کر جو ہے وہ پیسنجرز کو واپس کیے گئے. یہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں ہوا. سو الحمدللہ یہ جو ڈائمنڈ جو ایک سیٹ کیا ہے اسٹینڈرڈ چیف منسٹر صاحبہ نے، انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ اور بھی بہتر ہوگا. اس کو پلاٹینم پہ بھی لے کے جائیں گی، اور باقی صوبے جو ہے وہ کم از کم اس کے گولڈ اور سلور کو ہی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ میچ کر لے تو بہتری ہوگی. ٹھیک ہے کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں یا ان کے جو باقی وزراء ہیں ان کو گندگی میں تعفن میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کی زندگی کافی گندگی ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں، ان کی گلیاں محلے جو ہے وہ صاف آپ کو ضرور کرنے چاہیے. شکریہ جی. اچھا، آپ